بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، صحیح ابن ماجہ کی ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنہ کی شدت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دجال کا فتنہ اتنا سخت شدید ہوگا کہ وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ دجال ایک شخص کو کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مان لے گا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں، اگر تو میرے مرے ہوئے والدین کو زندہ کر دے گا تو میں تجھے خدا تسلیم کر لوں گا۔ پس دجال ہوا میں پھونک مارے گا اور آنے واحد میں دو لوگ اس کے والدین کے ہم شکل اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، جو شکل و صورت میں بالکل اس کے والدین کی طرح ہوں گے، اور اسے کہیں گے بیٹا یہی تیرا خدا ہے، لہذا تو اس کو اپنا رب مان لے۔ معزز ناظرین، قرآن مجید کی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 258 کے مطابق کسی کو بھی مارنا یا زندہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، جس میں کوئی بھی انسان شریک نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کا مقابلہ کرنے والے شیطان کے گروپ کے لوگ نمرود اور فرعون کی شکل میں یہ کام کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، اور آج کے دور میں بھی یہ فتنہ کلوننگ ٹیکنالوجی کے نام سے دوبارہ کھڑا ہو چکا ہے۔ دوستو، کلوننگ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ہو بہو کاپی تیار کرنا، اور یہ کلوننگ جاندار جانوروں، پودوں اور انسانوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور انسانی جسم کی کلوننگ کو ہیومن کلوننگ کہا جاتا ہے۔ ہیومن کلوننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک زندہ یا مردہ انسان کے سیلز کو کاپی کر کے ٹھیک اسی طرح کا ایک دوسرا انسان تیار کرنا۔ آج میڈیکل سائنس اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ ایک انسان کے ڈی این اے سے ہزاروں لاکھوں انسان بنا سکتی ہے۔ دوستو، ہیومن کلوننگ کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تھیراپیوٹک کلوننگ، جس میں انسانی جسم کے سیلز کو لے کر میڈیکل کے ذریعے انسانی جسم کا کوئی بھی ٹوٹا ہوا یا کٹا ہوا عضو تیار کر کے انسان کو لگا دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کا کوئی بازو کٹ جائے تو اسی انسان کے سیلز لے کر اس کا بازو تیار کر کے اسے جسم سے لگا دیا جاتا ہے، جو ہو بہو اصل بازو کی طرح کام کرتا ہے۔ ہیومن کلوننگ کی دوسری قسم ہوتی ہے ریپروڈکٹیو کلوننگ، اس میں انسان کے چند اعضاء کے بجائے پورے کے پورے انسان کو تیار کیا جاتا ہے۔ ہیومن کلوننگ کا آغاز ویسے تو 20ویں صدی سے ہی ہو گیا تھا، لیکن اسے 1966 میں ایک نوبل انعام یافتہ یہودی نژاد ڈاکٹر جیشوا لیڈربرگ نے کلوننگ کے موضوع پر دا امریکن نیچرلسٹ اخبار میں ایک آرٹیکل لکھ کر اس بحث کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، اور پھر 1966 میں ہی ایک جوان بھیڑ کے سیل لے کر اس سے لیبارٹری میں ہی ڈولی نامی ایک بھیڑ کو کلون کیا گیا تھا، جو 6.5 سال تک زندہ رہی، اور پھر اس کے بعد اور بھی کئی جانوروں کو کلون کیا گیا، جس میں بلی، چوہا اور خرگوش وغیرہ شامل تھے۔ اور جانوروں کی کامیاب کلوننگ کے بعد پھر اس کلوننگ کو جانوروں سے انسانوں کی طرف موڑنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں، اور 1998 میں ایک امریکی سائنسدان ڈاکٹر رچرڈ نے اعلان کیا کہ وہ انسانی کلوننگ شروع کرنے والا ہے، جس پر مذہبی طبقہ کی طرف سے بہت احتجاج ہوا کہ یہ خدائی اختیارات کا سراسر غلط استعمال ہے جو عذاب خداوندی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی دوران ایک فرانسیسی سائنسدان نے کلوننگ کے ذریعے ایک بچی ہوا کے نام سے تیار کر کے لوگوں کے سامنے جب پیش کی تو اس پر عوام کی طرف سے بہت زیادہ احتجاج سامنے آیا، جس کی وجہ سے 2005 میں عالمی طور پر ہیومن کلوننگ پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن دوستو، آج بھی امریکہ کی 10 ریاستیں ایسی ہیں جن کو ہیومن کلوننگ کی اجازت ہے، اور دوسری طرف چائنا میں بھی بویا لائف نامی ایک کمپنی ہیومن کلوننگ کروا رہی ہے۔ معزز ناظرین، بظاہر دنیا میں ہیومن کلوننگ اس وقت بین ہو چکی ہے، لیکن امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ میں، جہاں یہودی لابی آخری معرکے یعنی آخری جنگ کی تیاریوں میں مگن ہے، وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر کلوننگ کے ذریعے دجال کی ہمنوائی کے لیے ایک انسان نما جانوروں جیسی ایسی فوج تیار کر رہے ہیں جو کہ جانوروں جیسی طاقت اور
اڑنے کی صلاحیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دیو قامت جسم پر مشتمل ہوگی، جیسا کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہیروز کے روپ میں ایسی شخصیات دکھائی جاتی ہیں۔ بظاہر ہیومن کلوننگ کو مختلف فائدوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مثلا لائف سٹاک میں گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے، بیماریوں کے علاج کے لیے اور ٹرانسپلانٹ کے لیے، مگر اس سے بڑے خطرناک کام بھی لیے جا رہے ہیں۔ مثلا ایک افواہ یہ بھی ہے کہ ہالی ووڈ کی تمام شخصیات کلون شدہ ہیں اور ان سے فری میسنز اپنے اپنے کام کروا رہے ہیں۔ دوستو، جو بھی ہو، ہماری سائنس ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر لے، یہ تمام باتیں محض انسانی سوچ اور مفروضے ہیں کہ ایک انسان سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے دوسرے صحیح سلامت انسان کو پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی ذات کو مارنا یا زندہ کرنا خالص اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس اختیار میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔